الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. او یا ایک مثال تو پہلے دی تمثیل ان منافقین کی، اور یہ دوسری مثال ہے او یا کاف حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ مثال او کا صیب من السماء، یا سیب کہتے ہیں اس کو بارش. سیب کی اصل سیوب ہے، یا اور واو جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدل کے یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، سیب ہو گیا. اس کا مادہ صاد واو با صوبن صاد سے ہے. او کا سیب، سیب کہتے ہیں تیز بارش کو جو آسمان سے برس رہی ہو. او کا سیب من السماء، یا جیسا کہ آسمان کی طرف سے بارش ہو رہی ہو. فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہوں. ظلمات اس میں اندھیریاں ہوں ظلمتن کی. ورعد، اور گرج ہو. یہ رعد، رعدہ یرعد باب فتحہ یفتح سے بادل کا گرجنا. او فیہ رعد فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور برق کیا چیز ہے؟ بجلی. بروق اس کی جمع آتی ہے. یا جیسا کہ ان کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہو، کہ جس میں اندھیریاں ہوں، گرج ہو اور بجلی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں، یا وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. یوں یجعلون، جعل یجعل فتح یفتح سے، اور اصابع انگلیاں، اصبع اس کا واحد ہے. آذان کان، آذان کان واحد، اذن اذن اس کی واحد آتی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کر دیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق حذر الموت، صواعق یہ بجلی کی کڑک جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، صاعقہ کی جمع ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کو. احاطہ یحیط، احاطتاً اس کے معنی ہوتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا. محیط اس فاعل کا صیغہ ہے، احاطہ کرنے والا. یکاد البرق، کاد یکاد یہ افعال مقاربہ میں سے قریب ہے کہ معنی میں آتا ہے. البرق اوپر گزر گیا کہ برق کسے کہتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اضاء لہم وہ ان کے لیے روشن ہو گیا، ان کے سامنے روشنی ہو گئی. متعدی اور لازم دونوں یہ استعمال ہوتا ہے، باب افعال سے ہے. اضاءۃ یہ اس کا مصدر ہے. جب بھی وہ روشن ہو گئی ان کے سامنے، اس نے روشنی کر دی ان کے سامنے. مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اس نے اندھیرا کر دیا. اظلم وہ ان کے لیے تاریک ہو گیا، یا ان کے اوپر تاریکی ہو گئی، یہ بھی لازم متعدی دونوں استعمال ہوتے ہیں. قاموا تو کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو اچک لیتا، لے لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر بہت قدرت والا، یہ اللہ کے صفتی ناموں میں سے ہے. ضرب یضرب سے قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، مبالغہ کا صیغہ ہے.
تو ترجمہ سمجھ آ گیا. اب ترجمے کے بعد ذرا یہ دیکھیں کہ یہ ایک مثال دی ہے ان منافقین کی جو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر دل میں شکوک و شبہات رکھنے والے اور کامل یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ رکھنے والے، اور ادھر کے گئے تو ان کے ساتھ، ان کی چیزیں دیکھی تو ان کے، اور ان کی چیزیں دیکھی تو ان کے ساتھ. تو اس قسم کے یہ مذبذب قسم کے منافق، ان کی مثال یہ ہے. یہاں مثال اس بارش سے دی ہے جو آسمان سے برستی ہو اور اس میں بجلی بھی ہو، کڑک بھی ہو. اور یہ آپ لوگ کبھی گئے ہوں گے، یہ سندھ کے علاقے میں ہم گئے تھے، رات کا وقت تھا تو تیز بارش ہو گئی اچانک، اور وہ میدانی علاقہ ہے تو پانی بھی نیچے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس بارش کے دوران نہ ہمارے پاس بجلی ہے اور نہ باہر کوئی روشنی ہے، اوپر سے بارش ہے، نیچے پانی کھڑا ہے. ہم اور ادھر سے کتے بھونک رہے تھے ہمارے اوپر، ہم 3-4 آدمی تھے. تو جیسے ہی بجلی چمکتی تو ہمیں راستے کو ایک حد تک کلیئر کرتے، وہاں تک چلتے، پھر بجلی رک جاتی تو پھر وہاں کھڑے رہتے ہم، پھر بجلی چمکتی تو پھر آگے نکلتے. اس طرح کرتے کرتے ہم نے سفر طے کیا. تو یہ اس طرح کے بارش کی مثال دی ہے، لیکن یہ تمثیل ہے اور ایک تشبیہ ہے. اور تمثیل اس طرح کی ہے کہ یہاں آسمان سے اترنے والے اس رحمت کے بارش کو، اس بارش کو کی مثال اس سے ہے لی جا سکتی ہے قرآن سے، یا اللہ کے رسول جو اسلام اور دین لے کر آیا تھا وہ مراد ہے اس سے، کہ وہ دین اور وہ قرآن ان کی طرف آیا اللہ کی طرف سے رحمت بن کر. اب ان میں کیا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ جب اسلام دین اور قرآن آئے تو مد مقابل میں کفر کی ظلمتیں، کفر کا ظلم، کفر کا ٹکراؤ اور کفر کی طرف سے دباؤ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح اس قرآن کے اندر ان کے خلاف، ان کے عقائد کے خلاف باتیں بھی اس میں سامنے آ جاتی ہیں. اور اسی طرح اس میں جو اعمال ہیں، احکام دیے ہیں، ان کی مشقت یہ بھی سامنے آ جاتی ہے. ان کی مثال کس سے دی ہے؟ رعد سے دی ہے. رات گرج جو مشکل پڑتی ہیں، وہ برق اور بجلی. بجلی سے مثال کیا ہے؟ وہ دلائل اور روشن دلائل ہیں جو اس قرآن میں ان کو دیے گئے ہیں ان کفر کے کافروں کے خلاف، کفر کے خلاف. اور اسلام اور ایمان کی حقانیت کے جو دلائل ہیں وہ مراد برق ہے، بجلی ہے کہ چمکتی ہے. تو کیا ہوا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، جب یہ بجلی چمکتی ہے یعنی روشن دلائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کو قبول کرنے کے اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ ہم سن ہی نہ لیں اس کو، کیونکہ سنیں گے تو پھر دل متاثر ہوگا، جب دل متاثر ہوگا تو پھر ایمان لانا پڑے گا. اس لیے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ہماری زبان میں مشہور ہے نا کہ گدھا جب جنگل میں ہو اور شیر آ جائے سامنے سے تو بچنے کے لیے اپنی کوشش وہ نہیں کرتا، وہ آرام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شیر مجھے نہیں دیکھے گا. شیر تو شیر ہے، وہ تو دیکھ لے گا، آنکھیں تو آپ کی بند ہیں، تمہاری بند ہیں، گدھے کی بند ہیں. تو اب کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے دلائل تو ختم نہیں ہوں گے، دلیل تو دلیل ہے، وہ تو ایک روشن دلیل ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس خوف سے، موت کے خوف سے، جیسے کہ وہاں کانوں میں آدمی انگلیاں ٹھونس لیتا ہے تو کیا موت سے بچ جائے گا؟ اگر موت آنی ہو تو وہ تو نہیں بچ سکتا. تو یہ اس طرح آنکھوں میں، کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے، تو یہ بچ کے نہیں نکل سکتے. اس قسم کے سارے کافروں کا اور جو مقابلے میں آنے والے ہیں ان کفار کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی یہ متاثر ہو جائیں اور ایمان قبول کریں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہو گئی تو اس میں چل پڑتے ہیں. جب اس روشنی کو جب دیکھتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں اس کے ساتھ، یا اسلام مسلمانوں کی ترقی دیکھ لیتے ہیں تو ان کی طرف نکل آتے ہیں. یہ وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا، اور جب ان کے اوپر تاریکی آ جاتی ہے، تاریکی سے مراد وہ کفر کا یلغار، کفر کی طرف سے مقابلہ اور کفر کی طرف سے مشقتیں اور تکلیفیں، جب وہ ان کی طرف آتے ہیں تو قاموا، دیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کو قبول نہیں کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ آنکھ کان تو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قدرت تو اتنی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس دنیا ہی میں ان ساری چیزوں کو سلب کر لے، لیکن اللہ کی سنت اور طریقے کے یہ خلاف ہے، اس لیے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے، ایک مہلت دے دیتا ہے ان لوگوں کو. ورنہ پھر کیا ہے کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو لذهب بسمعهم وابصارهم، تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو اچک لے لیں.
کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ مثال کلیئر ہو گئی؟ کوئی بات کوئی بات کلیئر ہے؟